غلط مقابلوں میں مت اترو. زندگی آسان ہے. اتنا اسٹریس آج کل کے لوگوں کو بیچاروں کو، نہ سو پاتے ہیں نہ کھا پاتے ہیں. ہنستے بھی ہیں تو کھوکھلے ہنستے ہیں. گھروں میں چیزیں بڑھی چلی جا رہی ہیں، وسائل بڑھے چلے جا رہے ہیں، اسٹریس بھی بڑھا چلا جا رہا ہے. کیوں اسٹریس یہ یقین مانے چیزوں کے نہ ہونے کا نہیں ہے. چیزوں کے نہ ہونے کا اسٹریس نہیں ہے. یہ اسٹریس ہے اس بات کا کہ نیتوں میں کھوٹ ہے. ہم لوگ بہت تنگی میں آ چکے ہیں، بہت مصیبتوں میں آتے ہیں. حتیٰ کھانے پینے کے اندر احتیاط کریں، آرٹیفیشل سے بچیں، زندگی کو مشکل میں مت ڈالیں. سب سے بڑی زندگی میں آسانی کیسے لا سکتے ہیں؟ میں 2 منٹ میں نسخہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ کی زحمت تمام کروں. بہت آسان ایک نسخہ، 2 منٹ کی بات، 2 منٹ میں ہی زیادہ نہیں لگاؤں گا. وہ کیا ہے؟ روزانہ 1 منٹ 2 منٹ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھ لو. جس نے یہ کر لیا اس کی زندگی آسان. اور میں عرض کرتا چلوں، جس کے دل میں کھوٹ ہوگا نا، وہ یہ 2 منٹ نہیں دے پائے گا. 25 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے گا کہ کچھ دیکھ لوں جس سے سکون ملے، نہیں ملے گا. کیوں؟ خدا نے یہ نظام بنایا تھا کہیں اور سکون لینے کے لیے. کیوں لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، کمانے والے لوگ، کیوں؟ جو بڑی بڑی شخصیتیں مر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جاہل ہیں لوگ؟ نہیں. غریب ہیں یہ لوگ، غربت سے تنگ آ کے کر رہے ہیں؟ نہیں. سکون نہیں ہے. تو ان کے پاس اچھی گاڑیاں نہیں ہیں کیا ہیں؟ اچھے گھر نہیں ہیں، شہرت نہیں ہے، سب کچھ ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے سکون اس میں رکھا ہی نہیں. اس نے سکون اس کو دینا ہے جو اس کے سامنے سر جھکائے گا. سکون پاؤ، سکون پاؤ. آپ یقین مانیے، اگر آپ نے پوری جو زحمت کی ہمارے آرائش کو سنا، اگر اس میں یہ ایک پوائنٹ پکڑ لیا نا کہ ہر روز 2 منٹ، صرف 2 منٹ اللہ کے سامنے گڑ گڑا دو، آپ کی زندگی آسان ہے. اور یہ جو مشکل آتی ہے نا صحت میں، تندرستی میں، روزی روزگار میں، اس میں اس میں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کریں کیا. یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا خدا سے رابطہ اچھا نہیں ہے. اگر خدا سے رابطہ اچھا ہوتا تو وہ ہمیں بے ہدایت نہ چھوڑتا، ہمیں بتا دیتا کہ یہ کرو. آپ یقین مانیے صحت تندرستی کے معاملے میں بھی خدا آپ کو حکیم تک، ڈاکٹر تک خود پہنچائے گا اگر آپ نے اس نسخے پہ عمل کر لیا. خدا خود پہنچائے. موت کا وقت کب آئے؟ موت تو سب کو آنی ہے، کبھی نہ کبھی آنی ہے. لیکن آپ کو اصولی موت آئے گی. اصولی موت آئے گی. ایک اصولی موت آتی ہے، بامعرفت موت آتی ہے. ایک بے اصول موت آتی ہے، بے معرفت موت آتی ہے. کون سی چاہیے؟ زندگی کے پیچھے بھاگنے والوں سے ہمیشہ یہ پوچھئے گا، تم زندگی کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہو زندگی کے سلیکشن کے لیے، مجھے ایسی زندگی چاہیے، ویسی زندگی چاہیے. کبھی آپ اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھا موت کون سی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے؟ زندگی جس کا نہیں پتا کہ کتنی ہے، اس میں تو اتنے سلیکشنز ہیں. اور موت جس کا پتا ہے کہ قطعاً ہے، اس میں سلیکشن کیوں نہیں ہے؟ کیوں سلیکٹ نہیں کرتے کہ بامعرفت مرنا ہے؟ محنت کرو. عاجزانہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں. آپ اس میں محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید محنت فرمائیے. خدا نے متعالی نے کتنا لطف کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے، ہمیں در اہل بیت پہ لا کے کھڑا کر دیا. الحمدللہ لطف خدا ہے، احسان خدا. کتنا پروردگار عالم نے کرم کر دیا. یہ جو عظیم الشان نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کی قیمت ہمیں نہیں پتا. حقیقت یہ ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ جو نام لیے جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کبھی آپ گریہ بھی کرتے ہیں، کبھی آپ سنتے ہیں. یہ نعمتیں کیا نعمتیں ہیں، ہمیں کیا پتا اس کا؟ تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے.
لیکن ہاں ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ یہ ہستیاں عظیم الشان ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا، ہستیاں عظیم الشان ہیں، اور ان کا ذکر ہمیں نصیب ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، لطف خدا، الحمدللہ۔ اور کیا نشانی ہے عظیم الشان ہونے کی، اللہ اکبر۔ کوئی رسول اللہ کو دیکھ لے صرف ایک دفعہ کہ شانوں پر سید الشہداء ہیں، تو سید الشہداء کی عظمت کو نہیں پہچانے گا؟ بھئی یہ تو تاریخ میں سب نے پڑھ لیا ہے، کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، یہ تو سب نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول سید الشہداء کو اپنے شانوں پر بجاتے تھے، یہ تو سب نے پڑھا، سب نے سنا، اس میں تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس عظمت کی حامل شخصیت کا ذکر آپ کو نصیب ہو گیا، یہ نعمت نہیں ہے، اس کا شکر نہیں بجا لانا چاہیے، شکر بجانا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سہارا اور کیا ہے؟ کیا سہارا ہے ہمارے پاس؟ حقیقت یہ ہے، یعنی مثلا کیا میں خدا کے سامنے برزخ میں مرتے وقت قیامت کے دن کیا خدا سے کہوں گا خدا ہے میں وہ ہوں جو نمازی بن کے آیا ہوں، میری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ میری نمازوں کا کیا اعتبار ہے؟ کون سی شرط تھی، کون سی شرط نہیں تھی، حقیقت یہ کہ مجھے بھی نہیں پتا، میں نہیں کہہ سکتا، تو میں خدا سے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اے خدا تو میرے دل کو دیکھ، اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ خدا تو میرے دل کو دیکھ، نبی و خدا کی چاہت، ان کی عقیدت میرے دل میں ہے یا نہیں؟ تو میرے دل کو دیکھ۔ میں کیا خدا کو یہ کہہ سکتا ہوں خدا تو میری نمازیں دیکھ، میں نے کیسی نمازیں پڑھی؟ نہیں کہہ سکتا، واجب ہے پڑھوں گا، کہہ نہیں سکوں گا، لیکن یہ میں خدا سے کہہ سکوں گا خدا تو میرے دل کو دیکھ، میں چاہنے والا ہوں یا چاہنے والا نہیں۔ اور میں ایک اور بات سوچتا ہوں، بڑی سخت عجیب سی بات ہے، مجھے معلوم ہے، احساس بھی ہوتا ہے کہ میں شاید بلکہ یقیناً اس معیار پہ نہیں ہوں جس معیار پہ نبی اولاد نبی دیکھنا چاہتے تھے، میں نہیں ہوں اس معیار پہ ہوں۔ ان کا معیار بہت بلند تھا، ان کے نزدیک چلنے والے، ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں کا معیار بہت بلند تھا، میں اس معیار کے اوپر نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، یہ خاندان کریم خاندان ہے، بہت کریم خاندان۔ اگر دشمن بھی ان کے سامنے مانگنے کے لیے آتا تھا، جب دشمن مانگنے آتا تھا تب دشمنی بھی یاد نہیں دلاتے تھے، اتنا کریم خاندان ہے۔ دوستوں کو دینے میں کیسے تھے وہ چھوڑ دو، دشمنوں کو دینے میں ایسے تھے کہ اگر دشمن بھی مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو دشمن کو بھی دشمنی یاد نہیں دلاتے تھے کہ کل تک تو ہمارا دشمن تھا، دے دیتے تھے۔ اب جب میں آپ سے یہ جملے عرض کر رہا ہوں، ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اچانک میرے ذہن میں مولا چوتھے امام کی فضیلت یاد آ گئی۔ سلام ہو اس امام غریب پر، سلام ہو اس امام غریب پر۔ عجیب شاعر نے وہ شعر کہا ہے، سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہنا دے، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں کہتی ہے، امام اپنے خادموں کو حکم دیتے ہیں کہ گندم تقسیم کر دو، خادم اعتلال کرتے ہیں، کچھ بچا لیں کچھ چھوڑ دیں، امام فرماتے ہیں میں خود تقسیم کروں گا۔ اگلے دن امام تشریف فرما ہوتے ہیں، گندم کے لوگ محتاج تھے مدینے کے اندر، امام خود تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو پیمانے کے حساب سے گندم دیتے چلے جاتے ہیں۔ تواضع اتنا ہے کہ سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور خلائق کی خدمت مشغول۔ ایک شخص امام کے سامنے آتا ہے، امام پیمانہ بھرتے ہیں، گندم اس کو بھی دیتے ہیں، وہ شخص رک جاتا ہے
اور کہتا ہے شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. تو اب جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا، انسان کبھی اس جملے پہ غور کرے تو دل پھٹنے لگتا ہے. فرمایا جس نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا ہو، میں نہیں پہچانوں گا کیا اسے. اللہ اکبر. عظمت امام، عظمت امام، جس نے میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا. ارے اس امام کا خاندان بہت کریم خاندان ہے، یہ بڑا کریم خاندان ہے. آج تو یہ تو ہمیں فخر نصیب ہو گیا کہ ان کے ذکر کے لیے خدا نے ہمیں یہ سعادت دے دی کہ امام کا ذکر کرے. لیکن ذرا ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، اس ذکر کے لیے قربانیاں کتنی دی تھی، کتنی قربانیاں دی. اگر یہ احساس پڑھنے والے کو ہو جائے، سننے والے کو ہو جائے، ایک ایک مجلس کو حساب کرے گا کہ میرے مولا نے مجلس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی. ایسا میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، بس ایک روایت درس کروں گا. دل میں پہلے آ رہا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصاحب پڑھتا، لیکن بیچ میں ذکر مولا چودھری سرکار کا آ گیا. بی بی زینب کے مصاحب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ نے جو ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس یہ جملہ عرض کروں گا. روایت آخری 11 محرم کا دن تھا کہ جب قافلہ روانہ ہوا اور دشمنوں نے مقتل کے برابر سے گزارا ہے. ابھی تو میں نے یہ غم اٹھایا ہے اپنی زندگی کے اندر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں. میری جن بہنوں نے غم اٹھایا ہے ان کا غم زیادہ ہوگا. لیکن آج تو مجھے ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اگر کوئی ایک بہن ایک بھائی کا غم اٹھا لے، اگر کوئی ایک بہن 18 بھائیوں کا غم اٹھا لے، یا اللہ یا اللہ. کسی کی داستان سنتے ہیں، اس کا لاش اتنی دیر پڑا رہا سڑک کے اوپر، یہ ہوا وہ ہوا، دل چلتا ہے کہ ارے لاشوں پہ تو رحم کھا لیتے. اب اس بہن کا سوچو جس نے بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا. 11 محرم کا دن آیا، یہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لاشوں کے سامنے سے گزاری گئی ہیں، اماریوں سے اپنے آپ کو گرایا. یہ جملہ کتنا سنگین تھا، نہ میرے کہنے میں وزن ہے نہ میرے بیان میں طاقت ہے، بس اتنا سن لو، مولا امام زمانہ نے اس جملے کا مرثیہ پڑھا ہے. فرمایا سلام ہو ان بیویوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا ہے. وہ بیویاں ایک ایک شہید کے اوپر ماتم کرنے میں مشغول ہوئی. گویا شمر یا عمر سعد العین مولا چوتھے امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بیویوں سے کہو چلیں. اس ماتم کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا. اس نے کہا امام سے کہ چلیں. امام سجاد سلام اللہ علیہ نہیں معلوم اس وقت بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یا نہیں جکڑے ہوئے تھے، لیکن عالم یہ تھا، عالم یہ تھا. عزیزو یہ باتیں کہنا بھی کتنا عجیب ہے. جب مولا کو ہماری پہ بٹھایا تھا تو دونوں ٹانگیں نیچے سے باندھ دی تھی. امام تشریف فرما ہوئے، اس نے کہا بیویوں سے کہو کہ چلیں. مولا امام خاموش رہے. آج تو معذرت چاہتا ہوں یہ جملے عرض کر رہا ہوں. اس لائن نے ایک کوڑا مولا سجاد کی کمر پہ مارا، امام کی کمر گویا جھکی. اس لائن نے ایک اور کوڑا مارا، کمر گھر جھکی. پھر یہ بار بار کوڑے مارتا تھا. بی بی زینب تشریف لائی اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. کہا بی اماں آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگار بحق امام سجاد ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اسراء میں شہادت نصیب فرما. خدایا بحق نبی اولاد نبی بحق قرآن کریم ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما.
ان سب کو اہل بیت اطہار کی خاص شفاعت نصیب فرما، ان کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے خدایا ہم سب کو زندگی کے اندر اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہ اور حمایت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے وفاداروں میں قرار فرما، اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری عاجزانہ کوششوں کو، خاضعانہ متواضعانہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں گے۔ زینب کی آتی ہے سلام بھائی حسین، تیرے چہرے تیری آنکھیں پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے خود کو جلتی ریت پر چلتنا سے گرا، خود کو جلتی ریت پر گٹھے نگاہ کے گلے میں تیری لاش تک آئی حسین، گٹھنی ہو کے دل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دیکھتی خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، دیکھتے ہو خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اپنے مرحومین کو یاد کریں اور اس شعر پر دل پر سینے پہ ہاتھ مار کر
سرکار امام حسین کو یاد کریں. ایک ایک حجرے میں رک کے ٹھہر کے ہر دل کے پاس، ایک ایک حجرے میں رک کے ٹھہر کے ہر دل کے پاس، خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین. خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. پر محمد وآل محمد صلی اللہ. متوجہ زیادہ. السلام علیکم یا مولاي یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. السلام علیکم یا مولاي ابو الفضل العباس باب الحوائج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمس عنیس النفور. ایها المدفون بأرض طوس یا علی بن موسیٰ رضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. برائے بلندی درجات کل مرمین مرمات بلند